حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رہتا وسعد جالس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا یعنی دیا. کیا دیا؟ رہتن ایک گروہ کو. کیا دیا؟ مال دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک گروہ کو کچھ مال دیا. وسعد جالس، اور سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلن ایک شخص کو، یعنی سب کو مال دیا اس کو نہ دیا، چھوڑ دیا. اور اس کا نام تھا جعیل بن سراقہ. ہوا اعجبہم الی، وہ اعجبہم ان سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، الی مجھ کو. کس کو؟ سعد کو. سعد کو ایک شخص جو بہت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال نہ دیا جبکہ اوروں کو دے دیا. فقلت، تو میں نے کہا، یعنی ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما لکا، کیا ہے آپ کو، ان فلاں کے بارے میں، یعنی آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، آپ نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ فواللہ، پس قسم اللہ کی، انی، بے شک میں، لأراہ، میں دیکھتا ہوں اس کو، سمجھتا ہوں اس کو، مؤمنن، مومن، یعنی مجھے تو وہ بھی ایمان والا لگتا ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ فقال، بس آپ نے فرمایا، او مسلمن، یا کہو کہ مسلم ہے، مومن نہیں مسلم. فسکت قلیلا، تو میں چپ ہو گیا تھوڑی دیر. ثم غلبنی، پھر غالب آ گیا مجھ پر، ما اعلم منہ، جو میں جانتا تھا اس کے بارے میں، یعنی وہ جو اس کی پسندیدگی تھی اس کی وجہ سے جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا پھر مجھے کھٹک شروع ہو گئی. فعدت لمقالتی، تو میں نے پھر اپنی بات دہرائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی اس میں بعض اوقات تکرار بھی ہوتی تھی اور ایک چیز کو بار بار دہرایا بھی جاتا تھا دل کی تسلی کے لیے. تو ایسا کرنا آپ کے احترام میں کمی نہیں تھی، اس کی آپ اجازت بھی دیتے تھے. فقلت، تو میں نے کہا، ما لک عن فلان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، بس قسم اللہ کی میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں. فقال او مسلمن، تو آپ نے کیا جواب میں فرمایا؟ ہاں مسلم، مومن نہ کہو مسلم. فسکت قلیلا، پھر تھوڑی دیر چپ ہو گیا میں. ثم غلبنی، پھر مجھ پہ غالب آ گیا، ما اعلم منہ، جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا. فعدت لمقالتی، پھر میں نے اپنی بات دہرائی. وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی. عاد، لوٹے، یعنی پھر وہی فرمایا. ثم قال، او مسلمن کہہ کے پھر آپ نے فرمایا، یا سعد، اے سعد، انی، بے شک میں، لأعطی، البتہ عطا کرتا ہوں، الرجل، ایک شخص کو، وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہے، احب الیہ، زیادہ پیارا ہوتا ہے مجھ کو، یعنی جس کو میں نہیں دیتا وہ بعض اوقات زیادہ عزیز ہوتا ہے مجھ کو، منہ، اس سے، خشیت، ڈر کی وجہ سے، ان یکبہ اللہ فی النار، کہ دھکیل دے اس کو اللہ آگ میں، یعنی مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو اوندھے منہ دوزخ میں نہ دھکیل دے. کبہ کا معنی ہوتا ہے الٹے منہ دوزخ میں ڈالنا. ورواہ، اور روایت کیا ہے اس کو یونس اور صالح اور معمر اور ابن اخی زہری نے، یعنی زہری کے بھائی کے بیٹے نے. کس سے؟ زہری سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل کا حال، یعنی اس کا مومن ہونا معلوم نہ ہو، اس کو مسلم کہہ سکتے ہیں. یہ دل کا حال تو اللہ ہی کو پتا ہے، اور ایمان تو اصل اس کی جگہ یا جڑ دل میں ہوتی ہے. تو اسلام کے ایک معنی تو وہ ہیں جو لغت میں ہیں، یعنی ظاہری تابعداری، اور دوسرے پھر اس کے اصطلاحی معنی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، یعنی ظاہراً جو اسلام میں داخل ہوا. تو آپ کا مطلب کیا تھا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس کا ایمان ضعیف ہے اور دوسرے شخص کو پکا ایماندار سمجھتا ہوں اور اس وجہ سے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن ضعیف ایمان والے کو دے دیتا ہوں، پکے ایمان والے کو چھوڑ دیتا ہوں. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ضعیف ایمان والا اسلام سے دور ہو جائے.
اور جو پکے ایمان والا ہے اس کا ایمان اچھا ہے، اس کے بارے میں مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اگر اس کو نہ بھی دیا گیا تو یہ دور نہیں جائے گا، اور یہ آپ کے اعتماد کی وجہ بھی تھی۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو بہت عزیز ہوتے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، لیکن جب کوئی مہمان آتا ہے بعض اوقات وہ ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے، مثلا خواتین کے لیے سسرالی رشتہ دار، تو ایسے موقعوں پر رکھ رکھاؤ کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ بعض اوقات اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ان رشتہ داروں کی خوشی کی خاطر ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، جن کو بعض اوقات انسان اپنی بعض فطری کمزوریوں کی وجہ سے، ان میں نہیں خرابی ہوتی، اپنی کمزوری ہوتی ہے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب کوئی ماں اگر اپنے بچے کو نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی نظر میں گر چکا ہے، اور ایک دوسرے شخص کو دے رہی ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ عزیز ہے؟ نہیں، اس کو اس لیے دے رہی ہے کہ اگر اس کو نہ دیا تو معاملات اور تعلقات بگڑ جائیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ شخص کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، اور اپنا بچہ تو اپنا ہی ہے، اگر نہ بھی دیا تو وہ کہیں بھاگ کے نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح جیسے وہ ہمارے ہاں بعض اوقات بہو کو کچھ سنانا ہوتا ہے تو بیٹی کو کوسنے دیے جاتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی میں شامل ہے کہ بیٹی کو ڈانٹ بھی لیا تو بیٹی کا رشتہ تو نہیں کٹ سکتا، وہ تو اپنی ہی رہے گی، لیکن اگر بہو کو ڈانٹ دیا تو ہو سکتا ہے گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ آگے چلتے ہیں، باب افشاء السلام من الاسلام، افشاء پھیلانا، السلامی سلام کا، من الاسلام اسلام سے ہے، یعنی اسلام کا حصہ ہے۔ وقال عمار، اور عمار نے کہا، ثلاث، تین چیزیں، من جس نے، جمع کر لیا، ہن ان کو، جس نے ان تین چیزوں کو جمع کر لیا، فقد جمع الایمان، اس نے ایمان اکٹھا کر لیا، سمیٹ لیا، جمع کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، الانصاف، انصاف، من نفس کا، اپنے دل سے، اپنے دل میں یا اپنے دل سے یا اپنے آپ سے، وبذل السلام، اور پھیلانا سلام کا، للعالم، دنیا کے لیے، والانفاق، اور خرچ کرنا، من الاقتار، تنگی میں۔ یہاں آپ کو ایک اور مسئلہ واضح کرتی چلی جاؤں کہ امام بخاری بعض اوقات ایک باب باندھتے ہیں اور اس کے لیے ساتھ ہی کسی کا قول لے آتے ہیں، مثلا عمار کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر بعض اوقات ایسی روایات آ جاتی ہیں جو صحت کے اس درجے پر نہیں ہوتی جو اصل ٹیکسٹ میں نیچے سند کے ساتھ احادیث ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اصل نص نہیں ہوتی، وہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے، امام بخاری کا اجتہاد ہوتا ہے، یا کسی شخص کا کوئی خوبصورت قول ہوتا ہے، یا کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جو صحت کے اس درجے پر نہیں ہوتی جو یہاں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک نئی بات آج یاد رکھیں کہ باب کے ساتھ دلیل کے طور پر بعض اوقات کوئی آیت لاتے ہیں تو آیت ہے نا، بعض اوقات کوئی حدیث لاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کا قول لاتے ہیں، بعض اوقات صرف اپنی ہی طرف سے ایک اجتہاد پیش کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کا اجتہاد، خواہ وہ امام بخاری ہی کیوں نہ ہو، صحیح بھی ہو سکتا اور غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ان کا اجتہاد حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ یہ اصل ٹیکسٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال بڑا خوبصورت قول ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کو میسر آ جائے تو گویا اس نے اپنے اندر ایمان کو اکٹھا کر لیا، ایمان سمیٹ لیا۔ پہلی بات ہے الانصاف من نفسک، اپنے جی میں انصاف کرنا۔ اس کے دو معنی، ایک تو یہ کہ اپنے ساتھ انصاف کرنا، یعنی اپنے کو زیادہ رعایتیں بھی نہ دینا اور اپنے ساتھ ظلم بھی نہ کرنا، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسروں کے لیے سختی کرتا ہے اور اپنے ساتھ رعایت برتا ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اپنے ساتھ یہ ظلم ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے ساتھ ظلم کر کے اپنے آپ کو جائز حق سے بھی محروم کر کے دوسرے کو حق دیتا ہے، تو یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ لہذا انصاف یعنی عدل کے معنوں میں ہے کہ اپنے سے انصاف کرنا، پھر اسی طرح اپنے جی میں انصاف کرنا، یعنی اپنے اندر، اپنی سوچ میں اور اپنے خواہشات اور ان تمام چیزوں میں اعتدال پیدا کرنا۔ دوسرا ہے بذل السلام،
خرچ کرنا سلام کو، پھیلانا سلام کو. اور سلام سے مراد یہاں دو ہو سکتے ہیں، ایک تو السلام علیکم ہے اور دوسرا پیس، سلامتی. کہاں پر؟ للعالم، ساری دنیا میں. یعنی سلامتی اور امن صرف اپنے لیے نہ چاہنا، بلکہ کس کے لیے چاہنا؟ سب لوگوں کے لیے چاہنا، پوری دنیا کے لیے چاہنا. اور اسی طرح سلام صرف اپنے لوگوں کو نہ کرنا، بلکہ ہر اس کو کرنا جس کو انسان جانتا ہے یا جس کو نہیں جانتا. اور اسی طرح الانفاق من الاقتار، تنگی کے وقت خرچ کرنا، کیونکہ جب زیادہ ہو یا ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب اپنی بھی کچھ حاجات ہو تو اس کو انسان کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ عمار جو ہے یہ صحابی ہیں، ان کا یہ قول جو ہے یہ مسند احمد، مسند بزار اور طبرانی میں موجود ہے سند کے ساتھ. یہاں بغیر سند کے امام بخاری لائے ہیں، صرف یہ کہہ کے قال عمار. امام بخاری کو عمار کا قول کیسے پہنچا یہاں انہوں نے سند نہیں لکھی، کیونکہ وہ اصل ٹیکسٹ میں نہیں لا رہے، اس کو باب کی دلیل کے طور پہ لا رہے ہیں، اپنی بات کے لیے ایک سپورٹ کے طور پر. لیکن یہ قول موصولن یعنی سند کے ساتھ دوسری کتابوں میں موجود ہے. حدیث ہے حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام اچھا ہے، کون سا اسلام بہتر ہے. قال تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، سلام کرو، علی من عرفت، ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، جس کو تم نہیں پہچانتے. سلام کرو گے تو پہچاننے لگ جاؤ گے. باب کفران العشیری، باب ناشکری شوہر کی، وکفرن اور کفر، دون کفرن کفر کے علاوہ. فیہ، اس میں، عن ابی سعید الخدری، اس میں ابو سعید الخدری نے روایت کی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کفران. کفران کا معنی ہے ناشکری، اور کس کی ناشکری؟ شوہر کی ناشکری. یہ کس میں شامل ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے کفر میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کفر وہ کفر نہیں جو لا الہ الا اللہ کا انکار ہے. اسی لیے کہتے ہیں کفرن دون کفرن، یعنی ایک کفر بہت بڑا کفر ہے اور یہ بھی کفر ہی جیسی ایک چیز ہے، لیکن اس میں درجے میں فرق ہے. دونا کا مطلب ہوتا ہے درجے کا فرق. اس میں وہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے، لیکن امام بخاری نے ابو سعید الخدری کی روایت یہاں نہیں بیان کی، آگے آئے گی. اور اس میں کیا ہے، وہ ابو سعید الخدری کی روایت کیا ہے جو آگے آئے گی اس کا بتا دیتی ہوں. کہ آپ نے عورتوں سے فرمایا کہ تم صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا کہ تم دوزخ میں زیادہ ہو. انہوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو، یعنی گالی گلوچ اور بد زبانی، اور خاوند کا کفر یعنی ناشکری کرتی ہو. یہاں پر جو حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ ابن عباس کی ہے، یعنی اس باب میں دو حدیثیں ہیں، دو سندوں کے ساتھ، ابو سعید الخدری کی جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اور دوسری ابن عباس کی. ابن عباس کی یہ حدیث بہت طویل ہے جس کا صرف ایک حصہ امام بخاری یہاں لائے ہیں، اور اس کی مکمل حدیث اسی صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر آئے گی، اس لیے میں اس کو یہاں اب نہیں بیان کرتی کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا. حدیث دیکھیے. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اریت النار، میں دکھایا گیا خواب میں آگ کو. رآ کے معنی میں خواب میں دیکھنا بھی ہوتا ہے. فَإِذَا، تو جب، اکثر اہلها، اکثریت اس کے رہنے والوں کی یعنی جہنم میں، النساء، عورتیں تھیں، یکفرنا، جو ناشکری کرتی ہیں. قیل، آپ سے پوچھا گیا، ایکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرنا العشیر، نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. لفظ ایک ہی ہے کفر، لیکن دو مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ایک کفر اصطلاحی کفر ہے. اصطلاحی کا مطلب وہ مومن کے مقابلے میں کافر، اور ایک ایمان میں آ کر کفر کے جیسے کام کرنا. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان نہیں مانتی. لو احسنت، اگر تو احسان کرتا رہے، الا، طرف، احداہن، ان میں سے کسی ایک کے، الدہر، سارا زمانہ بھی، پوری زندگی بھی،
ثم رأت پھر وہ دیکھ لے من کا تجھ سے شیئن کوئی چیز یعنی کوئی خامی تیری، قالت کہے گی یا کہتی ہے ما رأیت نہیں میں نے دیکھا من کا تجھ سے خیرن کوئی بھلائی قط کبھی بھی، سب بھلائیوں پہ پانی پھیر دے گی۔ بڑی سخت حدیث ہے، بہت ساری عورتیں اس حدیث کو سن کر بڑی ناراض ہوتی ہیں، ان کی یہ ناراضگی انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ کس سے ناراض ہوتی؟ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے یہ بات کیوں فرمائی۔ اس جگہ پہ ناراض ہونے کی بجائے ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کام نہیں کرتی تو ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ کام چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی فرمائی ہے، ہماری بھلائی کی ہے، کہ ہم کو بتا دیا کہ یہ کام اچھا نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ کوئی شخص کسی پر احسان کرے اور وہ اس احسان سے ناشکری کرے۔ اب اس کو دوبارہ ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی، اس سے یہ نہیں کہ مرد تھے ہی نہیں، مرد بھی تھے، لیکن عورتیں ذرا زیادہ نظر آئیں، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ یکفرنا، کہ کفر کرتی تھی۔ قیل یکفرنا باللہ، آپ سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی تھی، یعنی کافر عورتیں؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، عشیر عین شین رے، معاشرت اسی سے ہے، عشیر شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویکفرن الاحسان، اور شوہر کی خاص طور پر احسان نہیں مانتی، یعنی اس کی بھلائی اور اس کا جو احسان ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر کہ وہ کما کر لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ لا کے عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور ساری زندگی احسان کرتا رہے، تو پھر اگر عورت کو ایک بات بری لگے شوہر کی تو اس کی پچھلی ساری نیکی پہ پانی پھیر کے زبان سے یہ کہہ دیتی کہ میں نے تجھ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا۔ حالانکہ اگر وہ غور کرے تو آپ دیکھیں کہ ایک عورت، کیونکہ اسلام نے تو جہیز لانے کو نہیں کہا، اگر ایک عورت خالی ہاتھ بھی شوہر کی طرف آتی ہے اور سارا گھر اور بہت ساری سہولیات اور زندگی گزارنے کی نعمتیں جو اس کو میسر آتی ہیں، یہ شوہر کی کمائی کے بدلے میں ہی آتی ہیں، اس کی محنت اور اس کے خون پسینے کے نچوڑ۔ ایک مرد جب ساری زندگی پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جاب کرتا ہے یا کوئی تجارت کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا جو کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ خود تو اپنی ذات میں اکیلا ہی ہوتا ہے، تو لا کے جب وہ دیتا ہے عورت کو، عورت اپنے اوپر، بچوں پہ، گھر پہ، جدھر جیسا چاہے خرچ کرتی ہے، اور پھر کیونکہ شوہر بھی ایک انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی، انسان کمزور ہے، پھر اگر اس سے توقعات اس کی پوری نہیں ہوتی تو جو اس نے احسان کر رکھا تھا اس کے بھی انکار کر دیتی ہے۔ اس چیز کو ناپسند کیا گیا اور اس چیز سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ان الفاظ سے تو لازماً بچنا چاہیے، خواہ شوہر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، کہ تو نے مجھ پہ کبھی کوئی احسان نہیں کیا، میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں کہ کتاب الایمان میں اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان کا جو اپوزٹ ہے کفر، اب اس کی بات ہو رہی ہے، اور کفر کے بھی پھر درجات ہیں، ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے اور ایک عملی کفر ہوتا ہے۔ یہ عملی کفر کی نشانی ہے، اعتقادی کفر نہیں، یعنی ہو سکتا ہے ایک عورت کلمہ بھی پڑھتی ہو اور پھر ایسا کام کرتی ہو، تو اسی لیے اس کفر کو ناشکری کہا گیا، کیونکہ صحابہ کرام کو بھی یہی شک ہوا نا کہ یکفرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کہ نہیں اعتقادی کافر ہے، فرمایا نہیں، اعتقادی نہیں، عملی ناشکری کا شکار ہے۔ باب المعاصی کے گناہ من امر الجاہلیت، جاہلیت کے کام ہے۔ جاہلیت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ بولا جاتا ہے۔ اسلام ایک روشنی کا نام ہے، علم کا نام ہے، جبکہ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھا، لا علمی کا دور تھا، ظلمات اور اندھیروں کا دور تھا۔ ولا یکفر، اور نہ کافر کہا جائے گا، نہ تکفیر کی جائے گی، صاحبہا، اس کے کرنے والے کو، بارتکابہا، ان کے ارتکاب سے۔ کس کے ارتکاب سے؟ امور جاہلیت کے ارتکاب سے۔ الا بالشرک، ہاں اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے تو۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، انکا، بے شک تو، امرؤن، ایک شخص ہے، فی کا، تجھ میں، جاہلیتن، جاہلیت ہے، جہالت ہے، وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے،
وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا مَا دُونَ ذَلِكَ جو اس کے علاوہ ہے لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے وَإِن طائفتان اور اگر دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے اقتتلوا جھگڑ پڑے لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بینہما ان کے درمیان فَسَمَّاهُمْ تو نام رکھا ان کا بھی المؤمنین مومن. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے پہلے تو وہ باب باندھتے ہیں کہ المعاصی من امر الجاہلیہ، یہ ہے عنوان اس باب کا کہ گناہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، اور پھر جو جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی کام کر لے اسے کافر نہیں کہا جائے گا. ہاں شرک، اگر وہ شرک اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کافر کہا جا سکتا ہے، لیکن شرک کے علاوہ اگر اس سے کوئی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جاتا ہے تو اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا. کیا دلیل ہے اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے ایک صحابی کو کہا تھا کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں جاہلیت موجود ہے. اس کی وضاحت آگے آئے گی وہ کیا موقع تھا اور کس بات پہ آپ نے اس کو کہا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا قول یعنی شرک کا گناہ سب سے بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اگر اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ سب چیزوں کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا. اور پھر اگر مومنوں میں سے دو گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. تو فرمایا کہ لڑائی کے باوجود انہیں مومن کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا. لڑنا کیا ہے؟ امور اسلام میں سے ہے، امور جاہلیت میں سے. تو امور جاہلیت کا ارتکاب کرنے والا کافر نہیں قرار دیا جاتا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی بات پہ کافر کا فتویٰ مل جاتا ہے. حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف ابن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقيني ابو بکرۃ فقال اين تريد. یہاں پر احنف بن قیس کہتے ہیں کہ ذهبت میں جا رہا تھا، میں گیا لانصر کہ میں مدد کروں هذا الرجل اس شخص کی. اس شخص سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کشمکش ہوئی تو احنف بن قیس گھر سے نکلے کیا کرنے کو؟ حضرت علی کی مدد کرنے کو. کہتے میں جا ہی رہا تھا فلقینی ابو بکرہ، تو مجھے ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی میری، وہ مجھے ملے. فقالا تو انہوں نے کہا اینا تریدو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قلت میں نے کہا انصرو میں مدد کرنا چاہتا ہوں حاضر رجل اس شخص کی یعنی حضرت علی کی. قالا انہوں نے کہا ارجع واپس چلے جاؤ یعنی مت جاؤ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا اذا التقى المسلمان اذا جب التقى ملاقات کریں المسلمان دو مسلمان بسیفیہما اپنی اپنی تلواروں سے، سیف ایک تلوار، سیفین دو تلواریں، ہما اپنی، فالقاتل تو قاتل، والمقتول اور مقتول یعنی قتل کرنے والا اور ہونے والا، فی النار دونوں آگ میں ہیں. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول تو مقتول کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ اس کا کیا قصور ہے؟ قالا آپ نے فرمایا انہو بے شک وہ کانا تھا حریصن حریص حرص رکھتا ارادہ رکھتا علی قتل صاحب ہی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر، یعنی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس ارادے کی وجہ سے وہ بھی قاتل شمار ہوا چاہے وہ قتل ہی کیوں نہ ہو گیا. ظاہر دونوں میں سے ایک ہی کو ہونا ہے، دونوں تو ہو نہیں سکتے. اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ باہم مسلمانوں کی لڑائی امور جاہلیت میں سے ہے، لیکن اگر مسلمان لڑ پڑے تو ایسی صورت میں ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑنے والوں کو اور تلواریں اٹھانے والوں کو جہنم کی بشارت دی. آپ دیکھیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، لیکن پھر یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی. امیر معاویہ بھی کاتب وحی تھے. تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، ان بغت بغاوت کرے، احداہما ایک گروہ ان کا،
علی الاخری دوسرے پر، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اجازت ہے. فقاتلوا تو جنگ کرو، لڑو اس سے، التی تبغی جو بغاوت کرتا ہے. یعنی بغاوت کی شکل میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت ہے. کس لیے؟ اس ارادے سے نہیں کہ میں مسلمان کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس ارادے سے کہ میں بغاوت کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد ختم ہو جائے، امن کا دور دورہ ہو. اور کیا کہا گیا؟ تم کس کا ساتھ دو؟ جو فتنے کو ختم کرنا چاہے، اس کا نہیں جو فتنہ ابھار رہا ہو. اب دونوں ہی صحابی ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتے ہیں. تو ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی سے اجتہادی غلطی ہو، یعنی ایک شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا اجتہاد غلط ہو. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد اگر درست فیصلہ کرے تو دگنا اجر، اور اگر غلطی بھی کرے تو بھی اجر. اس لیے ان میں سے جو اجتہادی غلطی پر تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. اس قسم کی جو باتیں ہیں کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا، کس کا کتنا قصور تھا اور یہ کیوں ہوا، یہ سب باتیں، ان کا جواب ہمیں قرآن یہ دیتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک گروہ تھا، تلک امۃ قد خلت، گزر چکا، لہا ما کسبت، اس کو مل جائے گا جو اس نے کچھ کیا، جو کمائی کی، ولکم، اور تمہیں کیا ملے گا، ما کسبتم، جو تم نے کمائی کی. ان بحثوں میں پڑنے کی بجائے کہ کون حق پہ تھا اور کون ناحق، کیا کرو؟ کام کرو، کیونکہ تمہارا کام تم سے دیکھا جائے گا. ولا تسألون، تم یہ نہ پوچھے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، کہ وہ عمل کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. لہذا ایسی باتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف اور لڑائی اور جھگڑا اور فرقہ واریت اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ امت کا اتحاد سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اس باب میں اگلی حدیث ہے، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقیت ابا ذر، کہتے ہیں کہ میں ابو ذر سے ملاقات کی، بالربزۃ، ربزہ میں. ربزہ مدینہ کے قریب ایک علاقے کا نام ہے جہاں ابو ذر غفاری مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اور بہت سادگی اور عاجزی کی زندگی بسر کر رہے تھے. وعلیہ، اور آپ کے اوپر، حلۃ، ایک حلہ تھا. حلہ کیا ہوتا ہے؟ دو کپڑوں سے مل کے بنتا ہے، ایک اس میں ازار ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے، یعنی ایک تیبن سا ہوتا ہے اور ایک اوپر کا کرتا ہوتا ہے، یعنی ایک ڈریس کا نام ہے حلہ. وعلی غلامہ حلۃ، اور آپ کے غلام پر بھی ویسا ہی حلہ تھا، ویسا ہی ڈریس غلام نے بھی پہنا ہوا تھا. یعنی آقا اور مملوک میں بظاہر لباس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک جیسا پہنے ہوئے تھے. فسألتہ عن ذلک، تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے تم نے، یعنی غلام کو وہی لباس کیوں پہنایا جو خود پہنا ہے. فقال، تو کہا، انی، بے شک میں نے، ساببت، گالی دی، سب و شتم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے گالی دی، رجلن، ایک شخص کو، اور یہ شخص ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. فعیرتہ، تو میں نے آر دلائی اس کو، بأمہ، اس کی ماں کے ساتھ. یعنی گالی کیا تھی، کیا کہا تھا، یا ابن السوداء، اے کالی کے بیٹے، یہ کہنا تھا. فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمہ، کیا تو نے اس کو آر دلائی اس کی ماں کی وجہ سے، یعنی اس کو اس کی ماں کی گالی دی. انک امرؤ، یقیناً تم ایک ایسے شخص ہو، فی کا جاہلیہ، جس میں جاہلیت کی بات موجود ہے. یہ پیچھے آپ نے اتنا ٹکڑا حدیث کا باب کے اس میں پڑھا ہے. تم ایک ایسے شخص ہو جس میں جاہلیت کی خصلت ہے. اخوانکم خولکم، بھائی ہیں تمہارے غلام تمہارے، خول غلام، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ، کر دیا اللہ نے ان کو، تحت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں تلے، یعنی تمہارا محکوم بنا دیا. فمن کان اخوہ، تو جو شخص کے ہو اس کا بھائی، تحت یدہ، اس کے ہاتھ کے نیچے، یعنی اس کے ماتحت، فلیطعمہ، پس چاہیے کہ اسے کھانا کھلائے، مما یأکل، اس میں سے جو وہ خود کھاتا ہے، ولیلبسہ، اور چاہیے کہ پہنائے اس کو، مما یلبس، اس میں سے جو خود پہنتا ہے. ولا تکلفوہم، اور نہ تم تکلیف دو ان کو، مشقت میں ڈالو ان کو، ما یغلبہم، جو غالب آ جائے ان پر، یعنی جو وہ نہ کر سکے، جس کے تلے وہ دب جائیں.
فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ پھر اگر تم انہیں تکلیف دو فَأَعِينُوهُمْ تو ان کی مدد بھی کیا کرو. یعنی وہ ڈسٹنس مٹا دیا جو دوسری قوموں اور دوسرے ادیان میں آقا اور محکوم کے درمیان ہے، وہ فرق ختم کر کے ایک مساوات قائم کی. یہاں پر اصل چیز جس کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ کہ ایک شخص صاحب ایمان متقی ہوتے ہوئے بھی انسانی کمزوری کے تحت اس سے کوئی زبان سے یا عمل سے ایسی غلطی ہو سکتی ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو، کیونکہ انسان ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بلند مرتبے کے صحابی ہیں، لیکن انسان تھے اور ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے جو غلاموں میں سے تھے، اور بہت سے مشرکین مکہ، آپ کو معلوم ہے سرداران مکہ اس لیے آپ کی محفل میں نہیں آتے تھے کہ یہاں بلال بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بلال اتنے ہی عزیز تھے جتنے حضرت عمر یا حمزہ عزیز تھے، کہ وہ سٹیٹس کے فرق کی وجہ سے ایمان میں کمی نہیں آتی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک نیا دور تھا، ایک نئی زندگی میں داخل ہونا تھا کہ جس میں غلام کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھو، کیونکہ اس معاشرے میں یہ روایت پہلے نہیں تھی. اس لیے کبھی کبھی پچھلی عادتیں لوٹ آتی تھی، وہ بڑا نیچرل ہے. ہم سب بھی ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے. مثلاً ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے شروع کی، کبھی کبھی ایسا وقت ہے پھر سستی کر گیا مثلاً. یا اسی طرح اگر کسی شخص کو بد زبانی کی عادت ہے، کنٹرول کرتا پھر کسی وقت کوئی بات نکل جاتی ہے، تو وہ ایک عادت ایسی چیز ہے کہ جو انسان پہ بعض اوقات غالب آ جاتی. تو اسی لا علمی میں ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جاہلیت کی بات ہے، یعنی ایمان کے ساتھ یہ زیب نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، گالی دی ہے تو نہیں. اور پھر آپ نے غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تلقین فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ بتایا کہ تم نے یہ غلط کیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری نے زمین پر اپنا چہرہ رکھ دیا، اپنا گال رکھ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک بلال مجھے معاف نہ کر دے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی عاجزی تھی ان میں، تکبر نام کو نہیں گزرا تھا. لیکن ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ اور کیا سلوک کرتے ہیں. ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے اور ان کی بیسک انسانی ہیومن نیسیسٹیز جو ہیں ان کا بھی خیال نہیں کرتے. تو یہ جب ایک شخص مسلمان ہو کر امت اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ان کے بنیادی حقوق برابر ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنا گھر کا آدھا مال ان کے حوالے کر دو کہ یہ تمہارا ہو گیا، نہیں، لیکن ان کو انسان سمجھو.